ظالم شوہر اور خود غرض بھائی۔ دوستو، یہ ایک اخلاقی اور سچی کہانی ہے۔ آیت خاموشی سے بستر پر آئی اور لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور ولی کے درمیان میں فاصلہ رکھا تھا۔ ولی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سرخ گلابوں کی سیج پر بیٹھی آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی شادی تھی آج، مگر اس کے دل میں خوش نامی کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر یہ آج اپنے خاندان کی روایت کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسی شادی تھی جس میں اس کی رضامندی بھی شامل نہ تھی۔ خود سے چھوٹے 6 سالہ کزن سے اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ آیت ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اس نے ہاؤس جاب کرنی تھی۔ ابھی جب بابا جانی نے اسے بلایا اور اسے علم ہوا کہ اس کا رشتہ ولید خان سے ہو گیا ہے۔ ولید تو اس سے 6 سال چھوٹا تھا۔ ابھی اس کی عمر 19 برس تھی۔ یہ وٹے سٹے میں شادی ہونا ان کے خاندان میں عام بات تھی۔ آیت اپنے چچا زاد کے گھر آئی تھی تو اس کے بھائی شاہ بخت کی شادی مہر خان سے ہوئی تھی۔ اس کا بھائی مہر خان کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر ان کے ہاں رسم تھی کہ وٹے سٹے میں شادی ہوتی۔ جس گھر سے بہن لاتے وہاں بہن دیتے بھی تھے۔ ولید بہت زیادہ بگڑا ہوا انسان تھا۔ اس کی عمر ابھی 19 برس کی ہی تھی، مگر زمانے کی ہر برائی اس میں موجود تھی۔ چچی کی تو چلتی نہ تھی چچا اور بابا جانی کے آگے۔ چچا کا اکلوتا بیٹا جو تھا ولید، اور شاہ بخت نے مستقبل میں بابا جانی کی جگہ دستار کی ذمہ داری سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس لیے دستار کا حقدار بھی ولید ہی تھا۔ شاہ بخت تو شادی کے فوراً بعد ہی مہر کو شہر لے جانے والا تھا۔ مہر بھی آیت کی طرح ڈاکٹر بنی تھی، مگر اس کی تعلیم بھی ادھوری، جس کی بدولت شاہ بخت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر میں اسے مزید پڑھائے گا۔ شاہ بخت مہر کے معاملے میں بالکل خود غرض نہ تھا، بلکہ اپنی بہن کے معاملے میں بہت ہی خود غرض ثابت ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ولید مستقبل میں شاید اس کی بہن کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھ پائے، مگر اپنی خوشی کی خاطر اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کی پرواہ بھی نہ کی اور اسے قربان کر دیا۔ آیت نے بچپن سے بہت ہی خواب سجائے تھے کہ وہ ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کرے گی، اپنے گاؤں میں ہی ڈاکٹر بن کر اپنے لوگوں کا علاج کرے گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ولید نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آیا۔ ولید کی عمر اس کی ظاہری شخصیت سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ یہ عمر میں بھی 25 سالہ آیت سے بڑا ہی لگتا تھا۔ آیت بہت ہی خوبصورت نازک سی کانچ کی گڑیا تھی۔ ولید نے اپنی دستار اتار کر بیڈ پر رکھی اور اس کے قریب آیا۔ تو کیسا لگا آیت؟ ولید خان اس بیڈ پر بیٹھ کر میری سیج کو سجا کر۔ ولید نے آیت کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس وقت آیت بالکل ایک شہزادی کی طرح چمک رہی تھی۔ سرخ لہنگا اور ہاتھ میں بجتی سرخ چوڑیاں اس پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ کبھی کبھی اس کی سہیلیوں اس سے کہا کرتی تھی کہ یہ بالکل مانو بلی جیسی آنکھیں رکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بھورے رنگ کی تھی اور بڑی بڑی تھی اور خوبصورت بھی۔ چہرہ مادے کی مانند سفید تھا۔ ولید بھی اسی کی طرح خوبصورت تو تھا، مگر شاید آیت کی زندگی میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ ولی، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کی تمنا نہیں کی تھی۔ یقین کرو، میں نے بابا جانی کو بہت کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مگر وہ نہیں مانے۔ ولی، تم جانتے ہو نا، بابا کے آگے میری کبھی نہیں چل سکتی۔ بس آئندہ کے بعد میرے سامنے یہ بہانے مت کرنا آیت۔ تم جانتی ہو، مجھے تمہیں دیکھ کر تمہارے بھائی کی شکل یاد آ جاتی ہے، جس نے میری بہن کو ہم سب کے خلاف کر دیا۔ ہمارے سالوں کی بنائی ہوئی عزت کا اس نے کبھی خیال نہ کیا۔ شاہ بخت نے کیا سوچا تھا، میں تمہیں آج کی رات پھولوں کے ہار پہناؤں گا اور تمہارا استقبال بھی کروں گا؟ یہ اس کی بھول ہوگی۔ میں ولید خان ہوں۔ جو انسان میرے خاندان کی بیٹی کو ہمارے خلاف کر سکتا ہے، میں اس کی بہن کو بھلا کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ ہاں؟ ولید نے شدت سے آیت کے جبڑے پکڑے۔ آیت ولید کو ہمیشہ سے بچہ ہی سمجھتی آئی تھی، مگر آج اس کو احساس ہو گیا تھا کہ ولید چاہے عمر میں اس سے جتنا ہی چھوٹا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ولی پلیز چھوڑو مجھے، میرا یقین کرو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ایسا۔
میں تو شہر میں رہتی تھی، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہ تھا۔ ولید کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ آیت آج کی رات اپنے شوہر سے یوں تھپڑ کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کے بعد تم نے اگر آپ نہ کہہ کے بلایا تو زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری۔ خان کہا کرو مجھے، ولی خان۔ خبردار، جو آج کے بعد کبھی تم نے مجھے بچہ سمجھنے کی کوشش کی، تم میری بیوی ہو اور وہی مقام ہے تمہارا۔ ساری زندگی تمہیں بیوی ہی بن کے رہنا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارے کمرے کی باتیں کبھی باہر نہیں جائیں گی۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہارا لگتا کیا ہوں۔ مجھے صرف بیوی اپنے لیے چاہیے۔ بھول جاؤ تمہارا کوئی مائکہ بھی تھا، چاہے تمہارے ماں باپ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر تمہارا سب سے آج کے بعد تعلق ختم، سب رشتے ختم۔ بابا جانی سے بھی تم نہیں ملو گی آج کے بعد۔ آیت نے روتے ہوئے ولید خان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں وحشت اور سرد مہری نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اٹھو، جاؤ اور جا کے اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ آیت ولید کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی بیل کی آواز فضا میں گونجی۔ آیت فوراً سے باتھ روم میں چلی گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ اتنے آنسو شاید اس نے زندگی میں کبھی نہیں بہائے تھے۔ بابا جانی کے ایک غلط فیصلے نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، اور شاہ بخت بھی کتنا خود غرض تھا، اس نے اپنی خوشی کی خاطر ایک انچاہے رشتے میں اسے قید کر دیا۔ اس حویلی میں شاید برسوں سے بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا، تو سب کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو ولید نے اسے باہر سے آواز دی، اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی آنا ہے تم نے؟ آیت اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر ولید کی انگلیوں کے بھی نشان تھے۔ کالے رنگ کے سادے سی لباس میں یہ باہر آئی۔ چہرے پر میٹھا میٹھا میک اپ بھی تھا اور ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھیں جو اس کے لہنگے کے ساتھ کی تھی۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پہ جانے لگی تو لیٹے ہوئے ولید نے اس کو آواز دی، میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ باتیں اب تمہیں زیب نہیں دیتی۔ چپ چاپ بستر پر آ جاؤ۔ آیت خاموشی سے بستر پر آئی اور لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور ولی کے درمیان میں فاصلہ رکھا تھا۔ ولید نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری بیوی ہو تم، اور آئندہ کے بعد صرف اپنے اس دماغ میں اسی چیز کو رکھنا۔ آیت کو پتہ نہیں تھا کہ رات کا اختتام کب ہوا۔ رات روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بقول ولید کے آیت کے قریب آنا ایک شوہر کے ناطے اس کا حق تھا۔ اپنا حق حاصل کر کے وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ آیت کے آنسو ولی کے بازو پر ہی گر رہے تھے جس پر اس کا سر تھا۔ وہ کروٹ بھی نہ بدل سکتی تھی کیونکہ ولید نے اس کے سارے فرار کے راستے بند کر رکھے تھے۔